بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت عثمانیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا اور ان کے کارنامے بھی سنے ہوں گے، لیکن یہ کارنامہ نہیں سنا ہوگا۔ اتنا محبت بھرا کارنامہ تاریخ میں نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا۔ کارنامہ کیا ہے؟ ترک جب عرب میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا اور سوچا کہ عرب وہ زمین ہے جس زمین پر حضور تشریف فرما تھے۔ جب ان کے دل میں اور دماغ میں یہ باتیں آئیں، اور عاشق کے ذہن میں جب یہ بات آ جائے کہ یہاں اس کے محبوب نے قدم رنجہ فرمایا تھا اور اس کا محبوب اس دنیا میں اس سرزمین میں رہتا تھا، زندگی بسر کرتا تھا، تو سوچو پھر کیا ہوگا۔ تو پھر عاشق بھی ترکی لوگ ہوں اور محبوب بھی محبوب خدا ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ کسی جگہ مکان ہے جس جگہ حضور نے آرام فرمایا، اور کسی جگہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو حضور کی محبوبہ تھی اس کا مکان ہے، اور دیکھا کہ غار ثور ہے، غار حرا ہے، اور یہاں حضور کی پیدائش ہوئی، وہ مکان ہے۔ اب اس کا کیا کیا جائے؟ وہ پرانا ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا۔ ان کے دانشوروں نے بیٹھ کر سوچنا شروع کیا، تو ان دانشوروں نے اور ان کے اچھے لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے ایک ذرے کو بھی ضائع نہیں جانے دیں گے، ہم ان کی دوبارہ تعمیر کریں گے، اور جو سیمٹ اور اینٹیں یا بجری جو کچھ بھی ملائیں گے اس کے اندر یہ مٹی ضرور ملائیں گے تاکہ مضبوط بھی ہو جائے اور محفوظ بھی ہو جائے۔ اور جو آگے بات کہی وہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ان مکانوں کو نہیں چھیڑیں گے، ہم سے بے ادبی ہو جائے گی۔ تو جب انہوں نے پھر اپنے دانشوروں کو بٹھا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان مکانوں کو تعمیر کریں گے، لیکن ایسے کریں گے کہ تاریخ رقم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا پوری دنیا میں اعلان کیا جائے کہ مسلمان جس جگہ بھی ہے وہ اپنے علاقے سے یا خود وہ دنیا کے کسی بھی کام میں ماہر ہے وہ استنبول میں تشریف لے آئے۔ ترکوں کا اعلان کرنا تھا پوری دنیا کے مسلمان جو کاریگر تھے، کوئی شیشہ گر تھا، کوئی لکڑی کا کام کرنے والا تھا، کوئی پتھروں کا کام کرنے والا تھا، کوئی خطاطی کا کام کرنے والا تھا، کوئی رنگوں کا کام کرنے والا تھا، طرح طرح کے کاریگر سلطنت عثمانیہ کی سرزمین استنبول میں تشریف لے آئے۔ اب ان کی ایک بستی انہوں نے تعمیر الگ کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان سب کو جمع کیا، کہا کہ تم میں جو جس فن میں ماہر ہے وہ سامنے آ جائے، اور دیکھا کہ جو ان میں جوان تھے ان کو لیا، اور جو جوان نہیں تھے ان کو کہا کہ اپنے بچوں کو، اگر بچے نہیں ہیں تو اپنے کسی خاص شاگرد کو اپنا ہنر سکھائیں۔ انہوں نے یہ کیوں کہا اور جوانوں کو کیوں چنا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عرب کی اور حضور کے شہر مدینہ کے راستوں کی اور حضور کے مکانوں کی تعمیر کرنی ہے۔ جو ہمارا کاریگر ہوگا وہ حافظ بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا۔ پھر ایسا ہی ہوا، ان میں سے الگ ایک بستی بسائی گئی جس میں لوگ ماہر کاریگر بھی بن رہے ہیں اور حافظ بھی بن رہے ہیں، عالم بھی بن رہے ہیں۔ کافی عرصے بعد جب یہ کھیپ تیار ہوئی، یہ خوبصورت لوگ تیار ہوئے۔ کیسے لوگ تھے یار؟ اپنے فن میں بھی ماہر ہیں، قرآن پڑھنے میں بھی ماہر ہیں، اور قرآن کے عالم بھی ہیں۔ اور اس کھیپ کو، اس نورانی مخلوق کو انہوں نے مدینے سے 12 میل دور ایک الگ بستی بنا کر دی، اور کہا کہ تم اس بستی میں رہو گے اور چیزیں تیار کر کر مدینے لے کر جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدینے سے 12 میل دور
انہوں نے کیوں یہ کام شروع کروایا کہ وہاں بستی جو بنائی تھی اس بستی کے اندر کام ہوتا تھا پتھر کاٹنے کا، لکڑی کاٹنے کا، اور رنگوں کا جو کچھ بھی کرنا تھا وہی کام کرتے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں انہوں نے پتھر کہاں سے لیا، لکڑیاں کہاں سے لی، سیاہی کہاں سے لی، کلمے کہاں سے لی۔ انہوں نے پتھر تلاش کیے کہ پوری دنیا سے قیمتی پتھر تلاش کیے جائیں، اور جب مسجد نبوی میں وہ پتھر لگ جائیں تو وہ غار ہمیشہ کے لیے ایسے بند کر دیے جائیں کہ دوبارہ کوئی تلاش نہ کر سکے، کہ جو ہمارے محبوب کے قدموں میں پتھر لگیں وہ کسی اور جگہ لگیں ہی نہ۔ پھر ایسا ہی ہوا، انہوں نے مسجد نبوی کی، نبی علیہ السلام کے مکانوں کی، راستوں کی تعمیر شروع کر دی، اینٹیں بھی لگا رہے ہیں، قرآن مجید بھی پڑھا جا رہا۔ کوئی پتھر بڑا ہو جاتا ہے تو اس پتھر کو 12 میل دور جا کر کاٹتے ہیں، وہیں نہیں کاٹ دے کہ حضور آرام فرما ہے، تاکہ حضور کو تکلیف نہ ہو، ذرا سا بھی شور نہ آئے، آواز آئے تو قرآن کی آئے، آواز آئے تو حدیث کی آئے۔ کیا کمال کا ادب تھا ان لوگوں کا۔ کہ جنگل تلاش کیے، ان درختوں سے لکڑی لی، ان لکڑی سے تختے بنا کر دروازے بنائے گئے، دوبارہ وہ لکڑی کسی اور دروازے میں نہیں لگی اس جیسی۔ اور نہر فرات اور دریائے نیل اور بڑے بڑے دریاؤں کے پاس درخت اگا کر ان کی کلمیں بنائی گئی جن کے ذریعے وہاں خطاطی کرنی تھی۔ دنیا کا مقدس شہر، حضور کے شہر کو انہوں نے ایسے تعمیر کیا۔ میں نے جب یہ سب سے پہلی بار پڑھا تھا تو بہت رویا تھا کہ یار اتنے با ادب بھی لوگ دنیا میں رہتے ہیں، اور انہوں نے دنیا میں تاریخ رقم کر دی۔ اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد کوئی دنیا میں ثابت نہیں کر سکے گا کہ کوئی ایسا شاہکار تیار ہوا۔ دنیا میں بڑی بڑی تعمیرات ہوئیں، لیکن مسجد نبوی اور حضور کے نسبت والے مکانوں جیسی تعمیر دنیا میں نہ پہلے ہوئی نہ بعد میں ہوئی۔ جیسے حضور دنیا میں یکتا ہے، ایسے ترکیوں نے ثابت کیا کہ حضور کی نسبت سے جو مکان ہے، جو راستے ہیں اور مسجد نبوی ہیں، ان کی تعمیر بھی نرالی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی با ادب بنائے۔